قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سیشن ہے وہ سیلف گرومنگ اور کردار سازی پر ہے، اور یہ سیشن جو ہے اگرچہ میں اس کو پہلا ہی پلان کری تھی، مگر انشاءاللہ اس کی اور بھی پارٹس آئیں گے آپ کے پاس، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سیشن میں یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ بہت ہی لمبا کام ہے، انفیکٹ لائف ٹائم کام ہے سیلف گرومنگ کا۔ تو میں شروع کرتی ہوں اور اس حدیث سے شروع کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر انسان پیدا تو دین فطرت پہ ہوتا ہے، مگر مومن بننے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ مومن کوئی پیدائشی عقیدہ نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی مومن نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے اس کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، اور یہ ٹریننگ ہوتی ہے بلا شبہ اس کے نفس کی۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم اپنی پرسنٹیج نکال لیں۔ کس چیز کی پرسنٹیج نکال لیں؟ اپنے اسلام کی پرسنٹیج نکال لیں، اپنے ایمان کی پرسنٹیج نکال لیں، کیونکہ مسلمان بائے عقیدہ یا بائے نسل نہیں ہوا کرتے، بلکہ مسلمان بائے ڈیزائن ہوتے ہیں، بائے ویژن ہوتے ہیں، اور بائے ڈائریکشن ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بائے پریکٹس ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے، اپنے نفس کو ٹرین کرتا ہے، اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکالتا چلا جاتا ہے، اپنے رب کے پیمانے پر اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے ٹرین ہوتے ہوتے ایک وہ لمحہ آ جاتا ہے، ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، چلو اپنے رب کی ملاقات کی طرف چلو۔ مگر المیہ یہ ہے، ڈیلیما یہ ہے کہ انسان بہت کم اس اہلیت پر پورے اترتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے مختلف چیزوں میں انوالو رہتے ہیں، یعنی کہ انسان مختلف چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، انہی کو رب بنائے بیٹھا ہوتا ہے، مشغول ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب کے سب مشغول ہیں، کوئی بزنس میں مشغول ہے، کوئی دولت کمانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے بچوں کی خوشیاں کمانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے، کوئی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں چاہتا ہے، فیم چاہتا ہے، شاپنگ میں مصروف ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ دل ہدایت پکڑے کیسے؟ قرآن دل میں سمائے۔ موت کا مطلب ہے کہ اچانک آپ سے سب کچھ چھن جائے گا، اور آپ اپنی فیملی، اس روپیے پیسے، اس سب سے دور چلے جائیں گے، اور یہ سب کچھ آپ سے چھن جائے گا، اور آپ کے سامنے ایک صحرا ہے، ایک بیابان ہے، جس میں آپ اکیلے اپنا حساب دیں گے۔ ہر انسان اپنا حساب خود دے گا۔ ادھر آپ کے پاس آپ کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یعنی یوں سمجھے، میں ہمیشہ سوچتی ہوں پلانٹس کو کبھی دیکھا کریں۔ میں کائنات کو، اور آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میں انٹرنیٹ پر کائنات کو، زمین کے سسٹم کو، زمین کی گردش کو، آپ کو پتہ ہے ناسا بہت سی اچھی ویڈیوز ہمیں بھیجتا رہتا ہے، تو اس کو میں دیکھتی ہوں، جس میں زمین بہت ہی یعنی ایک زمین ہی ہے واحد کہ جہاں پر زندگی ہے۔ تو اگر آپ سوچیں کہ اچانک آپ کو کسی اور پلانٹ پہ بھیج دیا جائے، کیونکہ زمین کے پلانٹ سے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اب وہ کہاں پہ ہوگا؟ آپ نے عالم ارواح میں تھوڑا بہت پڑھا کہ روح الگ جگہ پہ چلی جائے گی، علیین میں یا سجین میں، جسم جو ہے وہ قبر میں چلا جائے گا، یعنی کہ آپ اب خود بھی یکجا نہیں رہیں گے، یعنی فیملی تو دور کی بات، آپ کے روپیہ پیسہ یا آپ کا گھر بار تو دور کی بات، آپ تو خود بھی ساتھ نہیں رہیں گے، آپ کی روح الگ ہو جائے گی، آپ کا جسم الگ ہو جائے گا، آپ بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گے۔ موت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی یہ سب چیزیں جن پہ آپ ناز کر رہے ہیں، جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ سب چیزیں آپ سے چھن جائیں گی، اچانک چھنیں گی۔ یہ بھی ایک تو ہے نا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہ اچانک ہوگا۔ اور یہ کتنا بڑا ڈیلیما ہے کہ موت کے بعد کوئی گرومنگ نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں۔
موت کے بعد کوئی آگے بڑھنا نہیں. جس پر موت آئے گی، جس اسٹیٹس پہ آپ کو موت آئے گی، وہ بس وہاں پہ فل سٹاپ آپ کا رکھ جائے گا اور اسی پر آگے آپ اٹھائے جائیں گے. یہ کتنا بڑا ڈیلیما ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ زندگی میں تو آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، انسان چاہتا ہے ترقی کرے، آگے بڑھے، لیکن موت کے بعد کوئی پروموشن نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی انکریمنٹ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جنت کا اب چلیں، اب موت آ گئی ہے، چلو میں جنت کا اب کسی بڑے درجے کی طرف چلتا ہوں، میں اس کے لیے اب کوشش کرتا ہوں. یہ جو وقت ہے بس اتنا ہی ہے، یہ امتحان کا ہے جس کو ہم عیش سمجھے بیٹھے ہیں. تو اللہم لا عیش الآخرت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عیش دنیا کی میں کوئی عیش نہیں ہے، مگر عیش تو صرف اور صرف آخرت میں. اس دنیا میں ہم عیش کے لیے آئے بھی نہیں ہیں، اس دنیا میں کمفرٹ نہیں ہو سکتی. وہ جو سارا عیش ہے، خوشیاں، عیش خوشیوں کہتے ہیں نا، وہ ساری خوشیاں جنت میں ہیں. اس دنیا میں صرف آپ امتحان میں ہیں، آزمائے جا رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہا ہے. لیکن انسان کو دیکھیں کہ آپ انسان نیچر کو ڈینائی کر رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر وہ موت سے بھاگ بھی رہا ہے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے. تو وہاں پر جانے میں اگر 1% بھی آپ کی کوئی کمی رہ گئی نا وہاں پہ آپ کی نیکیوں میں، تو وہاں پر پھر آپ جا کر بڑھا نہیں سکتے. مگر دنیا میں آپ اپنے ایمان کو، اپنی ہدایت کو، اپنی تقویٰ کو بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہر چیز کی اس دنیا میں، اس کاسمس میں، اس کائنات میں لمٹ ہے. اس حد تک یہ بڑھ سکتے ہیں، اس حد تک یہ جا سکتے ہیں، اس حد تک انسان کی اپنی سوچ کی بھی ایک لمٹ ہے، اس حد تک جا سکتی ہے، اس حد تک نہیں جا سکتی. لیکن آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ ہے انسان کا ایمان اور انسان کا تقویٰ. ازداد ایمان کا جو تصور ہے نا وہ اسلام میں ہے کہ ایمان کو انسان جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے، تقویٰ کو، اللہ کے ڈر کو وہ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے، اور جتنا وہ بڑھائے گا اس کے ایمان کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں. تو اتنی اللہ تعالیٰ کی اس کو قربت ملے گی. اللہ کے قرب کا راز یہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ واقعی آپ کسی ایک درجے پہ پہنچتے ہیں تقویٰ کی، تو آپ کو دوسری سیڑھی خود بخود نظر آتی ہے. یہ ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر ٹھہر جائیں. ٹھیک. تو اب آتے ہیں سیلف گرومنگ کے اس پر کہ میں آپ کو یہ تو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ودیعت کی ہیں اس امتحان میں سے گزرنے کے لیے. اور اس میں سب سے پہلے تو آپ کا جسم ہے، آپ کی باڈی ہے، جو آپ کی روح کا وہیکل ہے، روح کا، آپ کا نفس کا ایک سمجھے باکس ہے کہ جس میں کہ آپ کی روح، آپ کا نفس رکھا جاتا ہے اور وہ اس کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ ہے نفس، ڈیزائر، کانشیس، ضمیر. کانشیس کیا ہے؟ یہ اللہ کا ریپرزنٹیٹیو ہے، یہ ایک فرشتہ بھی ہے جو کہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور انسان کے ساتھ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو گائیڈنس کے 2 سسٹم بنائے، ان میں سے ایک کانشیس ہے جو جسم کے اندر کا سسٹم ہے، اور ایک باہر کا سسٹم ہے، اور وہ ہے قرآن، انبیاء کرام کی تعلیمات جو باہر سے آپ کو ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں. مگر ایک جس کو آپ دیکھیں کہ روحانی زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک فرشتہ مسلسل آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو مسلسل اللہ سے جوڑتا رہتا ہے، اللہ کی طرف لاتا رہتا ہے. تو کانشیس انسان کا کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا اس کا تو ضمیر ہی مر گیا ہے، ضمیر مرتا نہیں ہے، وہ بولتا رہتا ہے، آپ کو سمجھاتا رہتا ہے. یہ الگ بات کہ آپ اس کی نہیں مانتے. تو ایک بات تو یہ کہ انسان جو ہے نا اپنے معاملے میں خود مختار ہے. بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایکسٹرا چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ، جس سے کہ وہ انسان ہیومن فلیور اس میں آتا ہے، وہ ہے اختیار اس کا. آپ شیطان کو بھی الزام نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں ہم لوگ بہت آرام سے شیطان کو الزام دے دیتے ہیں کہ شیطان آپ کو ہاتھ پکڑوا کے کچھ نہیں کروا سکتا. وہ آپ کو وسوسے ڈال سکتا ہے، وہ مزین کر سکتا ہے چیزوں کو، لیکن وہ آپ سے ہاتھ پکڑوا کر کچھ نہیں کروا سکتا. اسی طرح سے آپ کا نفس بھی آپ کو خوبصورت بنا کر چیزیں سامنے پیش کر سکتا ہے، آپ کو ٹیمپٹیشنز دے سکتا ہے، لیکن آپ سے ہاتھ پکڑوا کے کچھ نہیں کروا سکتا. اور نفس کی جب آپ ٹریننگ کر دیتے ہیں نا، آج ہم یہی ٹریننگ کے لیے بیٹھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو سیلف گرومنگ ہوتی ہے نا، جو اسلام کے لحاظ سے وہ ہوتی ہے نفس اورینٹڈ ہوتی ہے. تو نفس کی جب ٹریننگ آپ کر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ نفس کو بھی قابو کر لیتے ہیں. یہ اصل بات ہے.
تو دوسری چیز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نفس ڈیزائر ہے، جس میں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ، یہ اسٹیجز ہیں نا نفس کی، کہ فائنلی کسی اسٹیج پہ آپ کو لے کے جانا نفس مطمئنہ۔ اللہ کو کون سی اسٹیج پسند ہے نفس کی؟ نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کی ہے وہ ہے فہم، عقل، سمجھ۔ انسان کو مائنڈ دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کو صحیح استعمال کی فہم دی ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا ہمیں دی ہیں۔ اچھا، دنیا میں جو ہر چیز ہے نا جس میں مزہ ہے، وہ ایک بات سمجھ لیں کہ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، نفس خواہش کرتا ہے، مگر جب اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی فائدہ بھی ہو جائے، لیکن وہ نقصان اخلاقی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، اکنامک بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسپریچول بھی ہو سکتا ہے، روحانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، نفس کی ڈیزائر میں مزہ آتا ہے، اور تربیت اسی پہ ہوگی کہ اس نفس کو ہی تو ٹرین کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں نے انسان کو فَأَلْهَمْهُمَا فُجُورِهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے الہام کیا اس انسان کو اس کی اچھائی اور برائی، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ وَنَفْسِ مَا سَوَّاهَا، اور نفس پھر اسے ٹھیک کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور انسان ٹرین کرتا ہے، تو وہ نفس جب ٹھیک ہوتا ہے تو انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ تو قد افلح من زکاہا، تو وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اس کا تقویٰ کر لیا، جس نے اس کو پاک کر لیا، یعنی جس نے نفس کو پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا کہ جس نے اس کو برباد کر لیا، ٹھیک ہے نا، یعنی جس نے اپنی جان کا، اپنی نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو پیرامیٹرز ہیں تو وہ سارے کے سارے یونیورسل، یعنی سچ بولنا، ایمانداری، انصاف کا معاملہ ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، اور برائی ہر معاشرے میں ڈیفائن ہے اور بری سمجھی جاتی ہے۔ گناہ کا جو معاملہ ہے وہ صرف اسلام کا ہی نہیں ہے، بلکہ جو گناہ کے معاملات ہیں، مثلا جھوٹ بولنا ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو تربیت ہونی چاہیے وہ نفس اورینٹڈ ہونی چاہیے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ فی الوقت جو ہماری تربیت ہے وہ لسٹ کو پروموٹ کرتی ہے، لالچ کو، اندر کی شوہ جس کو قرآن میں کہا جاتا ہے نا، لفظ استعمال ہوتا ہے شوہ، اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اب جو نسل بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لسٹ اورینٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی وہ اپنی نیڈ کو نہیں دیکھ رہی، وہ اپنی گریڈ کو دیکھ رہی ہے۔ مثلا بچہ کہے گا مما آج تو آپ نے کھانا اچھا نہیں بنایا ہے، یہ بھنڈی روٹی میں تو نہیں کھاؤں گا، تو پھر مما کیا کرے گی؟ بھائی جا کے برگر لے کے آ جاؤ، جاؤ منگا دو، برگر آرڈر کر دو۔ اب آپ نے اس کی لسٹ کو جو ہے مزید پروموٹ کیا اور اس کے نفس کو ٹرین نہیں کیا۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے آپ کے گھر میں بے شمار کپڑے پڑے، مگر کسی نے آپ کے پاس کوئی کیا ہوتے ہیں یہ بھیجتے نا، یہ ایڈز وغیرہ آ جاتے ہیں، سم ٹائمز آپ کے پاس SMS بھی آ جاتے ہیں، تو وہ کسی برانڈ نے کہا سیل لگا دی میں نے، اب آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کپڑوں کی، لیکن آپ کی لسٹ نے آپ کو کہا کہ نہیں ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، دیکھو اچھا لگ رہا ہے، نیڈ نہیں ہے، گریڈ ہے، لالچ ہے، شوہ ہے، عربی میں کہتے ہیں شوہ، اس کو لالچ ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں لے کے آتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں پہنیں گے۔ اچھا، یہاں پہ تو آپ کو ٹریننگ کرنی ہے کہ آپ کو جب بھی مزے کی خواہش ہو، جب بھی آپ کو نفس آپ کو کہے کہ جی مزہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے فہم کا فلٹر جو ہے نا آپ کو لگانا ہے اپنے اوپر، اس سوال کو فہم کے فلٹر پر ٹیسٹ کرنا ہے، اپنے نفس کے آگے فہم کا فلٹر لگا۔ آپ دیکھیں فلٹر کو تو سمجھتے ہی ہوں گے نا، فلٹر سے کیا ہوتا ہے؟ پیوریفائی ہو کے چیزیں آتی ہیں، تو اپنے نفس پر فہم کا فلٹر لگا دیں۔ وہ کیسے لگائیں گے؟ کہ ہر خواہش سے پہلے آپ پوچھیں، اس پر عمل کرنے سے پوچھیں، پہلے آپ نے آپ سے پوچھے وائے، کیوں کر رہی ہوں بھائی، کیوں منگاؤں میں یہ کھانا، کیوں میں جاؤں شاپنگ پہ، کیوں میں سیل سے کپڑے لے کے آؤں۔ جب آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے نا کیوں، تو پھر آپ کو
آپ کے فہم کا جو پیراڈائم ہوگا نا وہ آپ کو جواب دے گا. وہ پیراڈائم آپ کا ریلیجیس بھی ہو سکتا ہے, وہ ایتھیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ مورل بھی ہو سکتا ہے, وہ فزیکل سوشل بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کو جواب دے گا. اکنامک بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں پیسے نہیں ہیں, تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ نہیں یہ اس کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے, اس کی یہ ایسا تو میرے پاس پڑا ہے. مثلا میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ جو کیونکہ دنیا میں جتنے ڈیزائنس ہیں نا, یہ ٹیکسٹائل ڈیزائنس میں نے پڑھے ہوئے ہیں, تو ٹیکسٹائل ڈیزائنس جو ہے وہ آلموسٹ 24 ہیں, جو بیسک ہیں 24 ہیں. اب جو ڈیزائن انڈسٹری ہے بس انہی کو چینج کر کے, کیونکہ 24 یوں سمجھے کہ ان ڈیزائنس کے ٹاپکس ہیں, اب انہی کو ماڈیفائی کر کے کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا کر کے کلر چینج کر کے وہ اس کو لاتے ہیں دنیا میں, مطلب پھیلا کے لے کے آتے ہیں. اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتے, اس سے زیادہ کریشن ہو ہی نہیں سکتی, وہ کر ہی نہیں سکتے نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو چیز آپ لینے جا رہے ہیں نا, آپ اگر ایک نظر اپنی وارڈروب پہ ڈالیں گے نا تو آپ کو اپنے گھر میں نظر آ جائے گی, نہیں اس ٹائپ کا تو کپڑا میرے پاس ہے, یہ تو وہی ڈیزائن ہے, اس نے تو بس کلر چینج کیا. تو آپ کے وائے کا جواب مل جائے گا. آپ کا نفس جب آپ کو للچائے گا نا, آپ کو کہے گا کہ نہیں یہ کام کرو, تو آپ اس کو وائے کا جواب, نہیں بھائی یہ چیز میرے پاس موجود ہے, تو آپ کریں گے نہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ ویسے تو دنیا بھر میں یہ چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں دنیا میں جو تعلیم کی جو بیسس ہوتی ہے نا وہ تو دنیاوی ہوتی ہے, لیکن ہماری ایک بیوٹی یہ ہے, ہماری خوبی ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا نظام موجود ہے, اور وہ نظام ہے دین کا, کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمارا آخرت کا, اگر ہمارا دنیا کا نقصان چلو نہ بھی ہو تو آخرت کا تو نقصان ہو ہی جائے گا اگر ہم یہ کام کریں گے. کیونکہ دیکھیں فضول خرچی کر لی, ایک بات ہے آپ نے فضول خرچی کر لی, تو فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں. تم جو فضول خرچی میں اور اسراف میں پیسہ خرچ کرتے ہو, تو کچھ بھی ڈالتے ہو, تو وہ تو شیطان کا حصہ ہے, یہ حدیث میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تربیتی جو آدمی ہوگا نا, جو ٹرینڈ آدمی ہوگا, جس نے نفس کو ٹریننگ پہ لگایا ہوا ہوگا, اب آپ آج سے لگا دیں, ٹھیک ہے, جو نفس کی ٹریننگ پہ لگا ہوا ہوگا نا, تو وہ پوچھے گا ضرور اپنے عقل سے کہ یہ چیز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ہمارے اندر یہ جو مزہ اور پلیجر اور یہ نفس کا معاملہ ہے نا, انسان کے اندر ہی ہے. جانوروں کے اندر یہ جو پلیئر کا, یہ جو خوشی کا جو سینس ہے نا, وہ نہیں ہوتا. وہ اگر آپ ان کے آگے رکھیں کہ بھی نا کھانا ہے کچھ, تو وہ کھانا کھا لیں گے, جب ان کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ مزید کھانے کے لیے کبھی نہیں کریں گے, نہ اس میں مزہ دیکھیں گے. لیکن انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں, وہ کہتے ہیں نا کھانا میں کہ پیٹ تو بھر گیا, نیت نہیں بھری, جو ہم اس طرح کے استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس نہیں بھرا. اچھا, جب آپ جو ڈیلیما ہے وہ یہ ہے, نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں نا, تو نفس پھر آپ کا منہ زور گھوڑے کی مانند ہو جاتا ہے ایک حدیث کے مطابق. پھر وہ آپ کے استبل سے بھاگ جاتا ہے, وہ پھر آپ اس کے پیچھے کتنا بھی بھاگنا چاہیں وہ آپ کی پکڑ میں نہیں آتا. اگر آپ اس کو باندھ کے رکھیں گے نا تو وہ آپ سے ڈرے گا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی, مشکل تو نہیں لگ رہی, کیونکہ میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہے تھوڑا سا سائنس کا معاملہ, لیکن سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے دین میں بڑا ہیلپ کرے گا. اگر آپ اس پر چلنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ نفس کے ہی غلام ہو جائیں گے, جو کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کا سب سے بڑا جو الہ ہے اس دنیا میں جو پایا جاتا ہے وہ ہے کہ وہ نفس کو الہ بنا لیتا ہے. تو اگر آپ یہ ٹریننگ نہیں کریں گے نا تو پھر جو ہے آپ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر کیا ہوگا آپ کی زندگی میں نقصان. ڈیزیز ایسے ہی تو ہوتی ہے, آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا, آپ کا ہضم نہیں ہو رہا, زیادہ چیزیں, مثلا اکنامک ڈیزیز, ہر چیز آپ دیکھ لیں. نفس کی خواہش کو اگر آپ کریں گے نا, آپ جا کے 2 جوڑے لے کے آئے گے, آپ کا بجٹ نہیں تھا, اکنامک پرابلم آیا آپ کے گھر میں, اور اس کے بعد پھر آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ اور آپ کے دل کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. کھانا آپ نے زیادہ کھا لیا, یا وہ کھا لیا جو کہ مثلا جنک فوڈ ہے وہ کھا لیا, سمپل ڈائٹ آپ نے نہیں رکھی, تو پھر اس سے آپ نے نفس کو مزہ دیا. آج کل آپ دیکھیں کہ ساری انڈسٹری یہی ہے کہ کھانوں میں ویسے مسالے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے. وہ چیزیں زیادہ, وہ صرف آپ کو کیا دیتی ہے, زبان کا مزہ ہوتا ہے, مگر اندر جا کے وہ آپ کے جسم کو خراب کرتی ہے. کپڑے ایسے پہنتے ہیں لوگ جو آپ کی اسکن سانس نہیں لے سکتی, تو پھر آپ کو اسکن کی پرابلمس ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے اچھے بھی نہیں ہوتے. تو وہ جب آپ نفس کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں نا, تو پھر آپ دنیا کے ہی رہتے ہیں, آپ پھر آخرت میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں
فی الوقت میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ ہم اور ہماری نسل جنت کے جانے والے ٹریک پر نہیں ہیں، بلکہ ہم ایگزیکٹ سوری ٹو سے فرعون ماڈل پہ چل رہے ہیں. کیونکہ فرعون ماڈل ایسا ہی تھا نا کہ جو ہم کہہ دیں وہ صحیح ہے، اور اسپیشلی ہم نے اپنے بچوں کو اسی ماڈل پہ لگا رکھا ہے. سوری ٹو سے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک طرح سے الہ بنا رکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے اچھے دیندار لوگ بچوں کی خواہش کے آگے یا سم ٹائمز بیویوں کی خواہش کے آگے آ کر وہ جو ہے نا غلط کام کر بیٹھتے ہیں، برائی میں چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان قیامت کے دن سب سے بدترین حال اس کا ہوگا جس نے دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے یا دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی. سب سے بدحال وہ ہوگا اس وقت. ہم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. اور انسان، آپ دیکھیں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنی محنت سے دنیا نہیں بنا سکتے، لیکن اگر ہم اپنی محنت سے آخرت بنانے کی جستجو میں لگ جائیں، آخرت کے ٹریک پہ اگر ہم چل پڑیں نا، جنت کے ٹریک پہ چل پڑیں، تو آئی گارنٹیڈ یو کہ اللہ آپ کی دنیا خود بناتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس دنیا کے پیچھے آپ کہتے ہیں نا کہ دین کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. میرا آپ سے بہت پرانا ایکسپیرینس ہے نا میرا دین کے ساتھ، تو میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں کہ آپ اگر دین پر چلنے والے بن جائیں نا، تو اللہ کی جو چوزن لسٹ ہے نا، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں آ جائیں گے آپ. اور جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے بڑے مقام ہوتے ہیں. یہ بات ہماری قوم فی الحال سمجھنے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں اس دنیا میں ہماری کوئی بھی اپنی مرضی سے تو ہم کام کر ہی نہیں سکتے. سارا کچھ ہم اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں. تو پھر جو تھوڑا بہت جو اختیار اللہ نے دے رکھا ہے، تو فائدہ تو اسی میں نا کہ ہم وہ بھی اللہ کو سپرد کر دیں، وہ بھی ہم اللہ کو دے دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ اخلاق کے معاملے کے اوپر بتاتی ہوں. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق وہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ جو آپ جب سوسائٹی میں رہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ وہ مینرز و ایتھکس جو ہے، ایٹیکیٹس جو ہوتے ہیں، مورالٹی جو ہوتی ہے، وہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ جو آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایک مجمع میں رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جو مینرز استعمال کرتے ہیں، ان کو اخلاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ دوسروں کا حق ہے. یعنی ہم ان کو دوسروں کا ان کا حق دے رہے ہیں. یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ ان کا حق ہے آپ کے اوپر. یہ آپ کوئی بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ اخلاقیات نبھا کے، بلکہ آپ تو اپنی آخرت ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کو ان کا حق دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا یہ بالکل ایسے ایک مثال کے ذریعے سمجھے کہ کوئی آپ کے برابر والے کے آپ کی زمین کا معاملہ ہو اور وہ کہے کہ نہیں جی میری زمین آپ نے کر، تو آپ اس کی زمین دیں گے نا. ایک اینٹ بھی اگر آپ نے زیادہ تو وہ اگر آپ سے دعویٰ کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح سے اخلاقیات سے بات کرنا، اخلاقیات نبھانا، یہ آپ کے دوسرے انسان کا آپ کے اوپر حق ہے. ہمیں کوئی نہیں بتاتا. ہمیں باقی چیزوں کے حقوق تو بہت بتاتے ہیں لوگ، مگر یہ حقوق کوئی نہیں بتاتے. اچھا، ویسٹ میں بتائے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ویسٹ میں اخلاقیات کے معاملے جو ہے نا، وہ کمپرومائز نہیں ہیں، بلکہ بہت ہی بہتر ہیں، ہم سے زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک. اچھا، اب اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہر مذہب میں دیکھیں اخلاقیات کی بات ہوئی، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا کرائٹیریا اسلام بڑا خوبصورت دیتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ اخلاقیات کا کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے وہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرو. اب یہ تو بڑا سمپل سا کرائٹیریا، اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی فلاسفی یا بہت لمبا چوڑا پڑھنے لکھنے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو آپ وہی آپ نے دوسرے کے لیے پسند کرنا. اگر آپ اس اخلاقیات پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ بالکل بہترین جو ہے نا آپ انسان بن جائیں گے، بہترین سٹیزن بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بیہیویئر تو وہ ہو گیا کہ جو آپ جو ہے مجمع میں کرتے ہیں. اچھا، کیریکٹر ایک اس سے بڑی چیز ہے. کردار وہ ہوتا ہے جو آپ خود انفیکٹ ہوتے ہیں، جو آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض انسان معدنیات ہوتے ہیں جو اسلام میں پہلے اچھے تھے وہ اب بھی اچھے ہیں. تو انسان کو
معدنیات سے تشبیہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور معدنیات میں آپ یاد رکھیں کہ کوئلہ بھی ہوتا ہے جو بعد میں ہیرا بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بیہیویئر اچھا بنانا بھی بہت ضروری ہے, اخلاقیات اچھے بنانے میں بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا. ہمارے پاس تو اتنا بڑا ایک سیٹ اپ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر آپ دیکھیں تو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. لیکن بیہیویئر سے بھی بڑی چیز ہے کردار, کیریکٹر, کہ انسان, اچھا کیریکٹر کیا ہے کہ انسان کسی کام کو اس بنیاد پر کرے کہ اسے یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے, یعنی اس کی چوائسیز نیک ہونی چاہیے, اس کی نیتیں خالص ہونی چاہیے, اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے پاس ہم کسی لیول پر اخلاقیات, کیونکہ لپ سروس ہوتی ہے نا اخلاقیات, یا کچھ تھوڑے سے ایٹیکیٹس کا معاملہ آتا ہے, تو ہم کسی لیول پر جب تھوڑے سے ٹرین ہو جاتے ہیں تو ہم اخلاقیات کے لیول پہ پھر بھی کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں, مگر کردار پھر بھی نہیں بنتے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے بہترین جو ہے کردار تھے, ان کے کردار بہترین, یعنی ان کو جب بھی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا وہ تب بھی اچھے ہوتے تھے. اچھا ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم ٹرین ہو جاتے ہیں اسلام کے لحاظ سے تو ہم اخلاقیات کے لحاظ سے ہم اچھا ہو جائے, جزاک اللہ کہنا سیکھ لیتے ہیں, تھینک یو کہنا سیکھ لیتے ہیں, اور بڑی اچھی اچھی لپ سروس تو آ جاتی ہے ہمیں, ایٹیکیٹس بھی آ جاتے ہیں, بیسک مینرز کو بھی ہم فالو کر لیتے ہیں. بٹ دا کیریکٹر وہ ابھی تک معلق ہے, ابھی تک ہمارا لٹک رہا ہے کہ کیریکٹر جو ہے نا وہ ہمارا صحیح ہے. اس کے لیے دو لوگوں کا بڑا رول ہوتا ہے, ایک تو پیرنٹنگ اس کو صحیح کرتی ہے, سیکنڈلی آپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں آپ کے کردار سازی میں. اور اس کی آپ دیکھیں جانوروں کی بھی ہوتی ہے, ان کو بھی سکھایا جاتا ہے نا, بعض اوقات آپ دیکھیں ان کو کھانا کھلانا سکھایا جا رہا, آپ بلیوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, میں دیکھتی ہوں جن کے پیٹس ہوتے ہیں. تو انسان کا تو اس سے بڑا رتبہ ہے نا, انسان کو ٹریننگ کرنا, انسان کو انسان بنانا, ٹھیک ہے. تو یہ کردار کیا ہوتا ہے, کردار میں آپ کیسے کریں گے ٹرین, کہ آپ اپنے کردار کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے کہ آپ اپنی چوائسیز کو اچھا کرنا شروع کریں گے, یعنی آپ اپنی نیت کو خالص کرنا شروع کریں گے. آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کر لیں, بڑی سے بڑی نیکی کر لیں, اگر وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس تو بہت بڑا سسٹم موجود ہے کہ آپ کی نیت اگر خالص نہیں ہے تو اللہ تو قبول ہی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. بظاہر بہت بڑا کام کر لگ رہا ہے, آپ وہ 3 لوگ بھی یاد کر لیں کہ جو بہت عظیم کام, یعنی دین کے اعتبار سے بہت عظیم کام کر کے گئے اس دنیا میں. ایک سخی تھا, ایک جو ہے بہادر تھا, شجاع تھا, مجاہد تھا, اور ایک جو تھا عالم تھا. یعنی تینوں آپ اگر اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں یا اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں تو اس سے بڑے 3 کام تو کوئی ہے ہی نہیں نا. تو یہ 3 بہترین کام کر کے گئے تھے کہ ایک انسان اس نے پھر اللہ کے پاس جا کے جب وہ تینوں گئے تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جہنم میں بھیجا. تو جب اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جہنم میں بھیجنے لگا تو تینوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ شجاع جو تھا, وہ جو بہادر جو تھا, شجاعت والا, جو شہید ہی ہو گیا تھا اللہ کے نام پر, تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرے نام پر میں نے جان دے دی, تو مجھے پھر بھی جہنم میں ڈال رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اس لیے نہیں دی تھی, بلکہ تم نے اس لیے دی تھی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں, تو لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا, واہ واہ کر لی, اب تمہیں دنیا میں واہ واہ مل گئی, اب تم جاؤ جہنم میں. اچھا اللہ کی رسائی ہمارے دلوں تک ہے, جہاں تک ہماری اپنی رسائی نہیں ہے نا وہاں تک اللہ کی رسائی ہے. اس لیے یہ تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو خالص کر لے. یعنی میں سیریسلی میں تو یہ دعا مانگتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جھانک سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. تو سم ٹائمز ہم اپنے ساتھ فیل ہو سکتے ہیں, ہم اپنے عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی ریاکاری کا خدشہ آ سکتا ہے. تو اس کے لیے بہترین ہے کہ ہم دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو تو خالص کر لے. اور دوسرا بندہ وہ تھا, وہ عالم تھا, وہ دنیا میں علم پھیلا کے گیا تھا, مگر اللہ نے کہا تم نے اس لیے علم پھیلایا تھا کہ دنیا تمہیں عالم کہے, تو لوگوں نے تمہیں عالم کہہ دیا, اب جاؤ جہنم میں. اور تیسرا جو تھا وہ سخی تھا, بہت سخاوت کرتا تھا, بہت اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا. تو اس نے جب کہا کہ مجھے بھی جہنم, تو اللہ تعالیٰ کا تم نے اس لیے کہا کہ تمہیں لوگ سخی ہیں, تمہیں دنیا داری چاہیے تھی, تمہیں لوگوں نے بڑا سخی کہا, اب جاؤ جہنم میں. تم نے تو دنیا داری کے لیے کیا, تم نے ریاکاری کے لیے کیا, تو تمہیں وہ مل گئی دنیا میں. میں نے تمہیں وہ اللہ کا دیکھیں انصاف بڑا زبردست ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو ہے نا وہ ڈھیل کا سسٹم بھی ہے کسی حد تک, اگر آپ سسٹم کو سمجھیں گے. سم ٹائمز آپ کو نیکیوں کے معاملے میں ڈھیل مل رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہی نیکیاں آپ کو آپ کی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں لے جا رہی ہوتی ہیں. ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں
مگر نیک تو وہ ہے نا جو عرش پر نیک جانا جائے، نیک تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں نیک سمجھا جائے، ہمارے اپنے آپ کے کہنے سے کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو کیریکٹر کا معاملہ کیا ہے کہ میری چوائسز جو ہے نا، میری جو نیتیں ہیں وہ خالص ہونی چاہیے، اور یہ میرا اور اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، یعنی کہ انسان کیریکٹر فل ہو، ٹھیک ہے نا. اس پہ ہماری تربیت ہوگی سیکنڈلی، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کہ انسان، اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انسان کا جو اخلاق ہے نا، اس کی انسانیت کی، ایون اس کے ایمان کی پہچان ہے. یعنی کہ جو کچھ انسان اندر ہے وہ بتا رہا ہے اپنے اخلاق سے کہ میرے اندر اتنا ایمان ہے، میرے اندر یہ چیز چل رہی ہے. یعنی انسان کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو کردار ہے نا، اخلاق کا اور ایمان کا، کردار کا اور ایمان کا ایک بالکل اٹوٹ تعلق ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایمان کو الگ رکھتے ہیں اور اخلاق اور کردار کو الگ رکھ دیتے ہیں. ہم ایمان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی عبادات کر رہے ہیں اس لیے ہمارا ایمان بہت اچھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے کردار سے آپ کے ایمان کو جانچ رہا ہوتا ہے نا. ڈفرینٹ بات کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عبادات کا معاملہ الگ ہے اور آپ کے کردار سازی کا معاملہ الگ ہے. تو آپ دیکھیں عبادات تو صحابہ کرام بہت زبردست کیا کرتے تھے، مگر ان کی بھی کردار سازی ہوئی تھی، اور کردار سازی وہ ہوئی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا مثالیں قائم ہوئی تھیں، ٹھیک. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل جو، اگر میں جیسے سیلف گرومنگ پہ، تو میں سوچ رہی تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی میں آپ کو بتاؤں گی اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، یہ کیسے کرنا ہے. اچھا ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیاوی لیول پہ جو سیلف گرومنگ ہوتی ہے، انفیکٹ میری بھی ہے، تو سیلف گرومنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ٹیبل مینرز آپ کو سکھائے جاتے ہیں، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، ان چیزوں پہ آپ کو مطلب لایا جاتا ہے، اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. یہ چیزیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. میں نیکسٹ اس میں نے کہا نا ہم اس کے سیشنز انشاءاللہ رکھیں گے. لیکن جب میں نے جو پرسنلی دیکھا ہے کہ اصل میں جو گرومنگ ہوتی ہے انسان کی، وہ سیلف گرومنگ ہوتی ہے، باڈی گرومنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں آج جو ہر انسان جو ہے بیوٹی کانشیس ہے، ایج کانشیس ہے، باڈی کو گروم کرنا چاہتا ہے، اور سیلف بیچارہ، روح بیچاری پیاسی ہے. آپ دیکھیں آج کل ایسی پروڈکٹس، بیوٹی پروڈکٹس ایسی بہت ترقی کر رہی ہیں، اینٹی ایجنگ پروڈکٹس جو ہے وہ بہت کر رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں. لیکن سیلف گرومنگ کا مطلب ہی دراصل یہ ہے، میں نے اسی لیے تو سیلف گرومنگ لکھوایا نا. سیلف گرومنگ کا مطلب یہ کہ سیلف کو پاک کرنا، سیلف کو گروم کرنا، تعمیر شخصیت، انسان بنانا، ٹھیک ہے نا. یعنی اور انسان بنانا کیا ہے، سیلف گرومنگ کا آخر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان اپنے رب سے جڑے گا. باڈی کو سجانا سنوارنا تو ایک چھوٹا کام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل کام ہے اندر کی تربیت. جب دل خوبصورت ہوتا ہے نا تو چہرہ خوبصورت ہوتا ہے. جب نیت خالص ہوتی ہے نا تو باڈی آپ کی سلم اینڈ اسپارٹ ہوتی چلی جاتی ہے. اگر آپ یہ کی پوائنٹ اگر آپ دل پہ لکھ لیں گے نا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چمکے، جو آج کل کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، گلو آ جاتا ہے، گلو آنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کبھی دین والوں کے چہرے دیکھا کریں، ان کے چہرے پر نیچرل گلو ہوتی ہے. وہ کیوں گلو ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے اندر کی جو روشنی ہوتی ہے، جو ان کے اندر کا اخلاص ہوتا ہے نا، وہ ان کے چہرے تک رسائی حاصل کرتا ہے. ہم چہرے پر کریمیں لگاتے رہتے ہیں اور اندر کا جو برتن ہے، دل کا جو برتن ہے، وہ مٹی میں اٹا ہوا ہے، اندر کا برتن صاف ہی نہیں ہے. تو چہرے کیسے صاف ہوں گے؟ آپ دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، یہ میں کوئی صرف سائنس کو یوز نہیں کر رہی. مجھے وہ آیت یاد آتی ہے کہ جب کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کسی کو بیٹی کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اس آیت کو ذرا اگر آپ تدبر کر لیں نا اس آیت پہ تھوڑا سا، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کے اندر کا غم، دکھ، پریشانیاں جو ہے نا، وہ آپ کے چہرے کے رنگ کو، آپ کے چہرے کے اسٹرکچر کو، آپ کے چہرے کے گلو کو ختم کر دیتی ہیں. لیکن جو اندر کی بشاشت ہے، جو اندر آپ کے سکون ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو دین والے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، ان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے. تو جو اندر کی جو سکون ہوتا ہے نا اندر کا، جب آپ کے دل اللہ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ کی روح اللہ سے جڑی ہوتی ہے نا، تو آپ کے چہرے پہ اس کا اثر ضرور آتا ہے. پھر آپ کو کسی فیشل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کوئی وائٹننگ فیشل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، کوئی آپ کو میک اپ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ بغیر کسی کاسمیٹک کے بھی آپ نیچرلی آپ جو ہے نا بڑے بیوٹیفل ہوتے ہیں.
ٹھیک. تو یہ اگر آپ سمجھ لینا تو آپ کو بلکہ آپ کے بڑے خرچے بھی کم ہو جائیں گے نا. ٹھیک ہے نا. تو تعمیر شخصیت آپ سمجھ گئے کہ اب اس میں پھر مزید کیا کرنا ہے, ایموشنس کی تربیت بھی ہوگی سیلف گرومنگ میں, کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے نا اینگر مینجمنٹ ہمیں نہیں آتا, ہمیں حسد مینجمنٹ ہمیں نہیں آتی, غیبت مینجمنٹ ہمیں نہیں آتی ہے. تو اس لیے تو کہ بہت لمبا پروسیس ہوگا انشاءاللہ اس کا, لیکن انشاءاللہ تو آرٹ آف مینجمنٹ آف ایموشنس جو ہے نا وہ بھی سیلف گرومنگ میں شامل ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ میں نے اپنی طرف سے ڈیزائن نہیں کیا, میں نے جو اسٹڈی کیا تو اس میں نے دیکھا کہ یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ وہ آپ کو ایموشنس کو کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں. یعنی ایموشنس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, اس میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اینگر مینجمنٹ کا ہی آ جاتا ہے کہ اینگر مینجمنٹ آپ دیکھیں یہ انسان کی نہیں, اینیمل کی جو ہے نا انسٹنکٹ ہے کہ وہ ایکشن پہ ریئیکشن دیتا ہے. انسانی فلیور ذرا الگ ہے. انسان ایکشن اور ریئیکشن کے بیچ میں ایک اور انسان کے پاس چیز دی گئی اور وہ ہے اختیار, کہ آپ رسپانس دے دیں لیکن آپ ریئیکشن نہ دیں. رسپانس ایک الگ چیز ہوتی ہے, ریئیکشن ایک الگ چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں اسلام میں کوئی بھی رشتہ, کوئی بھی اخلاقیات شرطیہ نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. آپ دیکھیں ہم لوگ اخلاقیات کے معاملے میں بڑی شرطیں رکھتے ہیں. وہ مجھ سے مسکرا کے بات کرے گی تو بھی میں مسکرا کے بات کروں گی, اس نے مجھے غصے سے بات کی تو اب تمہیں غصہ دکھانا ضروری ہے کیونکہ ادروائز میں تو نیچے ہو جاؤں گی. ہم نے جو پیرامیٹرز بنائے ہوئے نا, انسانوں نے جو پیرامیٹرز بنائے ہوئے وہ یہ ہیں, لیکن اللہ نے جو ہمیں سکھایا نا وہ کچھ اور ہے کہ آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں. اور اینگر کا معاملہ تو بڑا ہی زبردست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ایروگینٹ لوگ ہوتے ہیں نا, جو غصے والے ہوتے ہیں, وہ برے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی ان کے اندر جو غصے والے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی اللہ کو سرنڈر نہیں کرتے, وہ کبھی بھی اور وہ ہمیشہ پھر وہ غصہ ان کو بی پی ہائی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو میں نے پرسنلی اس بات کہ اگر آپ غصہ چھوڑ دیں گے نا تو آپ کی بہت سی ذہنی جسمانی پرابلمس بھی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں, وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ مَغْفُرُونَ, کہ جب وہ غصہ ان کو آتا ہے تو وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے معافی ملتی ہے. اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہو گئی نا کہ ان کو آیا غصہ ہے مگر وہ دوسروں کو بھی معافی دے رہے ہیں, لوٹا رہے ہیں اس کو, کیا غصہ نہیں دکھا رہے, غصے کو پی رہے ہیں اور غصے کو لوٹا رہے معافی کی شکل. یہ ہوتا ہے اصل مقام. اور جب انسان, آپ کو پتہ ہے کہ معافی اور درگزر اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معاف کرے گا. اور معافی اور درگزر سے آپ ٹینشن فری رہتے ہیں, ٹینشن فری لائف ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو غصہ آنا نیچرل ہے مگر اس کو کنٹرول کرنا, اس کو ضبط کرنا, اس کو روکنا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں پر مہربان, معاف کرنے والے, یہ اہل ایمان کی صفت ہے. تو غصہ آنا نیچرل ہے. غصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری چیزیں سکھائیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, اللہ اکبر پڑھ لیں, ذکر اذکار کر لیں. کیونکہ ہم ذکر اذکار نہیں کرتے نا تو ہم شیطان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت رب کے. جو ذکر اذکار کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ اس کا شیطان کمزور ہوتا ہے اور وہ اس کا رب سے تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. تو میں نے پرسنلی یہ فیل کیا کہ اگر آپ ذکر اذکار کرتے رہیں گے نا, اور سب سے زیادہ جو ذکر اذکار میں جو پسندیدہ ہے وہ استغفار ہے. اللہ تعالیٰ کو نامہ اعمال میں, بندے کے نامہ اعمال میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ استغفار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے. تو استغفار بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ شکر, جو ذکر اذکار میں, ذکر اذکار کے علاوہ بھی جو رویہ جو آتا ہے نا کہ وہ ہے کہ شکر, یعنی اور شکر بھی وہ نہیں تسبیح والا شکر نہیں, لیونگ شکر جس کو ہم کہیں, یعنی کہ لائف ہو جس شکر میں, شعوری شکر ہم جسے کہیں کہ ہمیں پتہ, اس کے لیے پتہ کیا کرنا ہوگا. آپ کو اپنی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نا ان کو گننا ہوگا, نظر میں رکھنا ہوگا. جب آپ ان پر نظر رکھنا شروع ہو جائیں گے نا تو آپ کے اندر جو ہے نا خود بخود دل آپ کا شکر کرے گا, آپ کے اعضاء آپ کا شکر کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اذکار کا معاملہ آتا ہے تسبیح گننا شروع ہو جاتے ہیں اور دل جو ہے, دل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اصل میں تو ذکر کرتے ہیں دل, زبان تو صرف ساتھ دیتی ہے نا, مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف ذکر زبان سے کرتے ہیں, اس لیے ذکر کا ہمارے پر اثر نہیں ہوتا. تو اس چیز کو بھی کرنے کی, اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک اور چیز جو ہمارے اندر ہے وہ ہے بے صبری.
ٹھیک ہے. گرومنگ میں کیونکہ آپ دیکھیں سورہ الکہف کو اگر آپ ذہن میں لے کے آئیں تو اگر آپ حضرت موسیٰ والا واقعہ ذہن میں لے کے آئیں تو طالب علم گرومنگ جو ہوتی ہے طالب علم کی، اس میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ صبر. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ٹینشن ہے بہت زیادہ. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بے صبری. ہر انسان جلد بازی چاہتا ہے، ہر انسان جلدی سے بلینئر بننا چاہتا ہے، ہر انسان ساری نعمتیں اپنے گھر میں چاہتا ہے فوری طور پہ. تو یہ اللہ کا سسٹم، دنیا اللہ کی ہے، آپ کی نہیں ہے. سرنڈر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کہ آپ کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس دنیا میں. ہاں اگر آپ اللہ کی مرضی سے چلنا شروع ہو جائیں، آپ اگر اللہ کی مرضی پر چلیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں بھی دے دیں. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ جو ہے نا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے. وہ بہت ساری چیزیں جلدی، پھر وہ ان مینیجبل چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ مینیج نہیں کر سکتے. بعض اوقات انسان بزنس سے بہت جلد بازی میں زیادہ پیسہ لگا دیا، غلط جگہ پہ لگا دیا، جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیا، اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میرے سے یہ کیا ہو گیا. تو جیسے کہ آتا ہے نا کہ الصبر من اللہ والعجلۃ من الشیطان، حدیث میں آتا ہے کہ صبر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے. تو جلد بازی میں کبھی بھی نہ پڑیں، بے صبری نہیں کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ تم جلد ملنے والی چیز چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کی ابدی نعمتوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بے صبری جو ہوتی ہے نا یہ انسان کو نقصان کرتی ہے. تو پھر صبر کیا ہے؟ صبر عبادت ہے. صبر کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ہمارے جو ہے نا ہم ناپ نہیں سکتے. اور صبر کرنا کس پر ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، یہی تو میں سکھا رہی ہوں آپ کو کہ صبر آپ کو زندگی پر کرنا ہے. صبر کم رزق پہ کرنا ہے، اگر رزق کم ہے تو اس پر کرنا ہے. صبر دنیا کی تکلیفوں پہ کرنا ہے. صبر اللہ کی تقسیم پر بھی کرنا ہے. اگر آپ اللہ کی تقسیم پر صبر کر لیں گے تو کبھی حسد کے پیمانوں میں کبھی نہیں جائیں گے، کبھی آپ کی زندگی میں حسد نہیں آئے گا، کبھی آپ کی زندگی میں ناشکری نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی تقسیم کو آپ جو ہے مان چکے ہیں. صبر نافرمانیوں سے رکنے پر بھی کرنا ہے کہ آپ کو نافرمانیاں نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. جو نیک اعمال بجا لانے ہیں ان کو بھی استقامت سے کرنا جو ہے وہ صبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ شعوری صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم بعض اوقات کرتے ہیں مگر اینڈ میں جب ہمیں کرنے کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلو صبر کر لو. صبر کا اجر جب ہے جب آپ اس کو عبادت سمجھ کر آپ شعوری طور پر اس کو اڈاپٹ کریں تو اس کا عبادت. وہ حدیث میں جیسے آتا ہے نا کہ جو صبر کرنے والے دنیا میں تکلیفیں پہنچائے جانے والے لوگ اور صبر کرنے والے لوگ ان کو جب اجر ملے گا تو جن کو نہیں ملی تھی تکلیفیں، جو اتنے نہیں آزمائے گئے تھے، تو وہ چاہیں گے کہ ان کی جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ لیا جاتا دنیا میں اور ان کو بھی ایسا ہی اجر ملتا. یہ تو ابھی ہمارے آگے پردہ ہے نا. یہ تو ابھی ہم اس زمین کے اوپر بیٹھے نا تو اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی ہم کیسے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ایسا. لیکن جب اس زمین کے نیچے چلے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنے سارے کام تھے جو ہم کر سکتے تھے اور ہم نے کیے نہیں، ہم نے ٹائم ویسٹ کر دیا. اور صبر کا سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے. طائف کا واقعات کر لیں، اس قدر ان کو تنگ کیا جاتا تھا. ان کے دروازے پہ آ کے جو آپ کو پتہ ہے کہ کانٹے رکھے جاتے تھے، کچرا رکھا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگ ہوتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تنگ ہوتی تھی. تو ایک دفعہ فرشتہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے جو رب ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کے جو رب ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں صبر اور قربانیوں کا کتنا بڑا اللہ کے ہاں مقام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا اور کہا کہ آپ کے لیے جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت کے جو موتیوں کا ہوگا اور جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دنیا میں دنیا کی چیزوں پہ آپ قربانی دے کے تو دیکھیں اللہ کے راستے میں. حدیث میں آتا ہے نا میری تکالیف میری امت کی تسلی اور صبر کا باعث بنے گی. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، ان کی تکالیف جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی صبر ملتا ہے.
ہمیں بھی صبر محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ وقت یہ ان پہ بھی آیا تھا تو ہم پہ بھی آ جائے تو کیا بات ہے، ہم تو ویسے بھی امت ہی ہیں، ہم تو ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک معاملہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ میں اب آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر بتاؤں کہ کچھ تھوڑی سی چیزوں کے اوپر میں بات کر لوں. مثلا الزام لگانا یا نقص نکالنا آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا تھا، ان کے قد کے بارے میں تھوڑا سا فرما دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جملہ کہہ دیا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی نمکینی پر، کڑواہٹ پہ یہ جملہ غالب آ جائے. اور جھوٹا الزام لگانا تو اس قدر بری چیز ہے کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگائے اور اس کے پاس پروف نہ ہو تو آخرت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم میں کھڑا کرے اور کہے گا کہ اب اس کا پروف لاؤ. وہ وہاں پہ کہاں سے پروف لائے گا؟ اور وہ جب تک اس کا ثبوت نہیں لائے گا تو وہ اس کو وہیں پر کھڑا کیا جائے گا. نہیں، آخرت میں اس سے ثبوت مانگا جائے گا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی بات عام ہے نا، دوسروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، اس نے وہ بات کی نہیں اور اس کو بول دیا کہ تم نے ایسا کیا، یا اس کے بارے میں مشہور کر دیا. بدنام کرنا، دوسرے کو بدنام کرنا. ٹھیک. پھر اسی طرح سے خاموشی، کم بولنا اور زیادہ بولنا. آج کل آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر انسان فضول میں بولتا چلا جاتا ہے. بولنے کی بڑی بیماری ہے. بولنے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، اور اسپیشلی جب سے یہ میڈیا انڈسٹری آئی ہے تو اس میں ہر ایک اپنا، اور کچھ نہیں تو ریسیپی چینل. مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے سیریسلی کہ یہ بھی کوئی چیزیں کرنے کی، یعنی گھر میں کوکنگ کر رہے ہیں، وہ کیمرہ لے کے کھڑے ہو گئے، جی ہم ریسیپی چینل بنا رہے ہیں، جی ریسیپی ہے ہماری دیکھ لیں. کہیں جا رہے ہیں کیمرہ لے کے کھڑے ہو گئے، کہیں جا رہے ہیں اسٹیٹس ڈال رہے ہیں. نمائشی نہیں بن کے ہم لوگ، پوری قوم نمائشی بن گئی. اور بولنے کا بہت شوق ہے، بلا دکان بولا جا رہا ہے، ہر چیز پہ تبصرے چل رہے ہیں. دین پہ تو دین کو تو سب سے زیادہ ایزی جو ہے نا، میڈیا ایزی جو ہے نا سمجھا ہوا ہے کہ اس پہ تو سب سے زیادہ تبصرے کر سکتے ہیں. ہر کوئی شروع ہو جاتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ دین کے بارے دیندار بن جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی نجات کیا ہے؟ کس میں من سمتا نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چیت کا معاملہ تھا وہ بہت کم بولتے تھے، اور اتنا کم بولتے تھے اور اتنا آہستہ آہستہ بولتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی لکھنا چاہتا تو لکھ سکتا تھا، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ بولتے تھے. ٹھیک. تو ہمیں ایک، کیونکہ جتنا زیادہ، میں اس لیے ان چیزوں کے اوپر کچھ چیزوں پہ آج بات کریں گے، باقی جو رہ جائیں گی وہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے کہ مین چیزیں ہیں نا. تو جب ہم زیادہ بولتے ہیں نا تو زیادہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ زبان کے گناہ بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زبان کے بارے میں اور جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کے بارے میں اگر تم مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. ہم اکثر و بیشتر اس سے غیبت کر رہے ہیں، وہ زبان کا گناہ ہو گیا نا. اور غیبت کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کتنا شدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ایسے لوگ دیکھے تھے جن کے جو ناخن تھے وہ پیتل کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون تھے تو بولے کہ یہ لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے تھے. اور عزتوں پہ حملہ کرتے تھے کیا مطلب کہ وہ غیبتیں کرتے تھے. اور یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ غیبت کرنا لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنا ہے. غیبت کرنے والا مردار جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کا گناہ جو ہے زنا سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے. کیونکہ زنا کرنے والا تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے، مگر غیبت کرنے والوں کو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اور وہ اس بندے سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی. اب بتائیں کتنا مشکل کام کہ کیسے اس کے پاس جائیں گے اور کیسے اس سے معافی طلب کریں گے، کیسے اس کو بتائیں گے کہ آپ کی غیبت کی تھی، اب آپ ذرا ہمیں معافی دے دیں. بتائیں آپ کا اسٹیٹس کیا رہ جائے گا اس کی نظر میں، اور آپ کی اپنی حیثیت کیا رہ جائے گی. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ زبان کے گناہ جو ہے نا ان سے بچنا چاہیے. گوسپ نہیں کرنا چاہیے، زبان سے نہ کسی کو الزام تراشی کرنی چاہیے، دل میں حسد اور زبان پہ بھی حسد والے معاملات نہیں آنے چاہیے. حسد کا معاملہ اتنا شدید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اور دو بھوکے بھیڑیے جو ہے نا، وہ اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ حسد جو ہے نا وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور نعمتوں والوں سے حسد کیا جاتا ہے، تو نعمتیں اپنی چھپا کر رکھیں. تو حسد کرنا تو یہی ہے نا، اللہ کی تقسیم پر شک کرنا کہ اس کو کیوں دیا گیا، اس کو زیادہ کیوں دیا گیا. اسی سے ناشکری آتی ہے آپ کے اندر، اسی سے ناشکری. کیونکہ حدیث میں تو ہے کہ اپنے سے کم کو دیکھو. حسد میں ہم اپنے سے زیادہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ دیا اور ہم پھر اپنی زندگی کم لگنے لگتی ہے، اپنی نعمتیں کم کر لگنے لگتی ہیں. تو آپ دیکھیں، میں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کے جو کردار تھے، صحابیات کے جو کردار تھے، ان کے اندر حسد نہیں تھا. وہ کبھی غیبت نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا کچھ لوگوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اس کو کھانا کھلایا نہ جائے تو کھاتا نہیں، اس کو سوار نہ کروایا جائے تو سوار ہوتا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے تو وہی کہا جو اس کے اندر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو نہیں ہوتا تو وہ تو الزام ہوتا، یہ تو غیبت ہے. اگر تم یہ کہ وہ کہتے جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بھی ایک گناہ ہی تھا. یعنی کہ تبصرے بازی جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں، اس کا جسٹ یوں سمجھیں کہ جو ہم بلا وجہ بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں نا، سوشل جو ہے نا ہم اینکر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، فلانے کے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. عام طور پہ میں نے دیکھا لیڈیز یہی کام کرتی ہیں. لیڈیز عموماً ان کے پاس فارغ وقت شاید بہت ہوتا ہے نا، کسی شادی میں چل جائیں، کسی سوشل گیدرنگ میں تھوڑی دیر بیٹھیں گی، تھوڑی دیر میں سب کے تبصرے، پوری کہانیاں، پورے رپورٹرز ہوتی ہیں. وہ تو پورے معاشرے کی، پورے برادری کی رپورٹرز اگر ہوتی ہیں نا، وہ لیڈیز ہوتی ہیں. سب کے گھروں کی باتیں کر لیں گے اور اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنا کیا، اور اپنی گناہوں میں اضافہ کر لیں گے. تو اس لیے نہ کیا کریں گوسپ وغیرہ. منیمم میں تو فون کا بہت کم استعمال کرتی ہوں. فون کا استعمال کا مطلب میسیج سسٹم زیادہ رکھیں. میسیج پہ آپ کم از کم گوسپ اگر کرتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں، ویسے میں نے سنا نہیں، لیکن اگر آپ میسیج پہ بھی گوسپ کرتے ہیں تو اس کو بھی اوائڈ کریں. لیکن یہ کہ آپ کم از کم فون کا استعمال بھی گوسپ میں نہ کریں، کیونکہ یہ زبان، آپ کو پتہ ہے ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. بڑی تکلیف دہ حالت ہے کہ ایک ایک لفظ آپ کا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ یعنی وہاں پہ جمع ہو رہا ہے. سوچیں ذرا اس کی گہرائی کو سوچیں کہ آپ ایک لفظ بھی کوئی بھی منہ سے نکالتے ہیں وہ اللہ تک پہنچ رہا ہے، اور اللہ کے پاس آپ کا مقام کو بڑھا رہا ہے یا کم کر رہا ہے. انسان بے دھیانی میں کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اور انسان بے دھیانی میں کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقرب ہو جاتا ہے. یعنی بے دھیانی میں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. تو اس لیے سوچیں زیادہ، غور و فکر زیادہ کریں، تدبر کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، مگر گوسپ نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سیلف ڈپینڈنٹ ہونا، سیلف گرومنگ میں سیلف ڈپینڈنٹ ہونا بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اپنا سیلف ڈپینڈنٹ یعنی سوال کرنا، دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں بتا دوں کہ سوال کرنا حدیث کے مطابق حرام ہے. اذان ہو رہی ہے، میں تھوڑا وقفہ دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ اس کو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مومن جو پسندیدہ ہے وہ ہے کہ جو سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ اپنے آپ پر، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں غنی مومن پسندیدہ ہے، یعنی اس کے اندر غنا ہونی چاہیے۔ غنا کیا ہوتی ہے؟ بے نیازی، یعنی کہ دیکھیں کہ انسان کسی کی نعمتوں سے پہلی بات انسپائر نہ ہو، نہ ہی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو، کیونکہ اللہ کے علاوہ آپ جس سے دل لگائیں گے یا جس کے محتاجی اختیار کریں گے تو پھر اسی کے غلام بن جائیں گے۔ تو انسان کو دوسروں کی نعمتوں سے بے نیاز اور اپنی نعمتوں پہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ انسانی رویہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو کہا مجھ سے بیعت کرو، تو صحابہ کرام نے کہا کس بات پر؟ تو کہا کہ تم کبھی کسی سے تم کوئی چیز مانگو گے نہیں۔ تو پھر صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا کہ حدیث میں جیسے آتے ہیں کہ اگر گھوڑے پہ ہوتے ہیں اور گھوڑے کا جو چابک ہوتا ہے نا وہ بھی گر جاتا تھا نا، تو وہ جو ہے وہ خود اتر کے اور اس کو لیتے تھے، کسی سے بولتے نہیں تھے کہ آپ جو ہے یہ پکڑا دیں یا کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دوسروں کے محتاجگی کتنی زیادہ ہے ہماری، ہم لوگ ہر کام چاہتے ہیں کہ دوسرا کوئی کر دے، یہ بھی اس کا بھی یہ کر دے، وہ کر دے۔ ایسا مومنٹ، یہ سیلف گرومنگ ہے، اور انسان جتنا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے نا تو اتنا ہی وہ ایکٹیو ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے دعا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پھر آ جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہے جھوٹ بولنا بہت عام ہو گیا ہے معاشرے میں۔ اور جھوٹ اتنا یعنی برائی ہے کہ یعنی یوں سمجھے کہ ہر برائی کا پردہ جو ہے نا وہ جھوٹ ہے۔ یہ کور اپ پالیسی ہے آج کے زمانے میں، جو ہے نا انسان بڑے میں سے جھوٹ بول کے جو ہے نا سارے کام کر لیتا ہے۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے ایک کوئی شخص تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز ایسی بتا دیں کہ میں وہ کروں، کوئی ایک برائی بتا دیں، ایسے تو بہت ساری برائیاں، مگر کوئی ایک برائی بتا دیں کہ جو میں چھوڑوں اور جو ہے نا وہ میرے لیے جو ہے نا بہت ہی ایک جامع معاملہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جملے میں کہا کہ تم جھوٹ نہ بولو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا۔ تو وہ گھر گیا اور ہے نا جھوٹ بولنے، تو ہر برائی اس نے دیکھا کہ ہر برائی جو ہے اس کی جڑ جھوٹ ہے، ہر برائی جو ہے وہ جھوٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اس کی آہستہ آہستہ اس کی ہر برائی جو ہے نا وہ چھوٹ گئی، کیونکہ اس کو جھوٹ بولنا نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ جب جھوٹ بولتے ہیں نا تو ہم برائی کر کے پھر اس کے اوپر ایک کور رکھ دیتے ہیں، ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کی نہیں، دوسروں کو ہم اچھا بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ تو جس کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ پھر ہر چیز سے بچے گا نا کہ نہیں بھئی اگر پھر پوچھ لیا تو پھر میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جھوٹ بولنے سے جو رکنا ہے نا اس سے کیا ہوا کہ اس کو سب کچھ ہی چھوڑنا پڑ گیا۔ اچھا، جھوٹ بولنے سے انسان جو ہے نا اندر سے ویک ہوتا ہے، اور سچ بولنے سے انسان جو ہے نا اندر سے بہادر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سچ بولنا بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ ہمیں کم از کم یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے سچ بولنا ہے۔ سچ بولنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ٹینشن فری ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا جھوٹ کبھی پکڑا بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ سچ بولنے والا جو ہے نا انسان اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ مذموم خوشی، آپ اس پہ کہیں گے وہ کون سی ہوتی ہے بھائی؟ معاشرے میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے، وہ بھی حسد کا ہی نتیجہ میں کہوں گی کہ مذموم خوشی جو ہے نا وہ آپ کی عادت، معاشرے کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ مذموم خوشی کون سی ہوتی ہے؟ بری خوشی، ایسی بات پر خوش ہونا جو اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ آپ دیکھیں پورا معاشرے میں ایسی بہت سی چیزیں، برائیاں پریکٹس ہو رہی ہیں اور مزے سے دھڑلے سے پریکٹس ہو رہی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا پورا معاشرہ نمائشی بنتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ان کی تقریبات دیکھ لیں، ان کے کھانے پینے دیکھ لیں، کھا رہے پی رہے ہیں، اسٹیٹس ڈال رہے ہیں، کھانا پینا بھی اب ہوٹلنگ کرنا، یہ آپ اپنے پیٹ میں کھا رہے ہیں نا بھائی، اور دوسروں کو آپ دکھا کر آپ دوسروں کو بھی جو ہے جذبات ان کے مجروح کر رہے ہیں۔ نمائش اسلام میں کسی صورت اس کی اجازت نہیں۔ کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں، جی ہم نے 10,000 کا جوڑا پہنا ہے تو کیا ہوا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ بھائی آپ فضول خرچی کا آپ کام کر رہے ہیں نا، اور نمائش کریں۔ کوئی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے
کہ کوئی 50,000 کا یا 10,000 کا یا جتنے کا بھی، تو وہ کپڑا پہن کے کیا آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پہنتے ہیں؟ آپ موسٹلی آپ مجھے نہ مطمئن کریں، نہ اپنے دل کو مطمئن کریں، آپ دو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی پہنتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، بایاں میں جانا ہے بایاں میں آنا، تو آپ تو کپڑے بدلنا بھی ضرورت نہ سمجھیں، آپ اسی میں چلے جائیں۔ آپ اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں یہ کہہ کہ جی ہم تو اپنے لیے پہن رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شہرت کا لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس ضرور پہنائے گا، یہ حدیث میں۔ تو یہ جو ہم نے اپنے بنا رکھے ہیں پیرامیٹرز، ابھی میں دیکھ رہی ہوں ٹیکسٹائلز کا جو ہے نا کاروبار، عمران خان نے تو کہا تھا کہ آپ بھائی ایکسپورٹ کریں، لیکن پاکستانیوں نے کہا کہ ہم خود ہی پہن لیں گے۔ یعنی کہ وہ اتنا چل رہا ہے، ہر دوسرا بندہ مجھے ملتا ہے جی ہم ٹیکسٹائل یعنی کپڑوں کا کاروبار کریں۔ میں سوچتی ہوں یہ خرید کون رہا ہے؟ کیا یورپ سے خواتین آگے خرید رہی ہیں یا امریکہ سے آگے خرید رہی ہیں؟ پتہ چلا کہ آپس میں ہی خریدے جا رہے ہیں، اور بے شمار کپڑوں کی کوئی جیسے لسٹ نہیں ہو گئی ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اس کو ایک شو ہے اندر جو کہ ختم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہ والا بھی پہن لیں، یہ والے بھی پہن لیں، کتنے پہنیں گی؟ کیا کوئی فیشن آپ کو سکون دے سکتا ہے؟ کیا کپڑے اچھے پہننا آپ کو، کبھی آپ اپنے دل سے پوچھیے گا، اچھے سے اچھا فیشن کر لیں، اچھے سے اچھے کپڑے جوتے پہن لیں، کیا اس سے آپ کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ سکون آپ کو بتاؤں میں کس میں، سکون دینے میں، لینے میں نہیں۔ آپ اللہ کے راستے میں دیں، کوئی جوتا کوئی کپڑا لے کے آپ پہنے نا، ایک دفعہ یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، نیا جوڑا کچھ بھی وٹ ایور آپ پہنے نا اس کو، آپ اس کو اللہ کے راستے میں دے کے دیکھیں، آپ کو جو سکون ملے گا نا، آپ کہیں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ میں نے پہنا مجھ سے بھی، یعنی وہ ایسی نیند آئے گی آپ کو، اتنا اچھا لگے گا آپ کے دل کا ٹیکسچر ہی چینج ہو کے رہ جائے گا اس صدقے سے، آپ کی دل کی پوزیشن ہی بدل جائے گی اس صدقے سے۔ ہم نے آج کیا ایک غلطی کی ہے کہ دینے میں کنجوسی شروع کر دی ہے، اور لینے میں یعنی اپنے اوپر اپنی ذات پر خرچ کرنے میں سخی ہو گئے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام دینے میں سخی تھے اور اپنی ذات پر کنجوس ہوا کرتے تھے۔ یہ فرق ہو گیا نا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان۔ تو اس لیے اپنی آپ کو اپنی زندگی کو نمائشی نہ بنائیں، بلکہ صرف اور صرف نیڈ کی حد تک رہیں، نیڈ کی حد تک رہیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سکون والی خوشحال زندگی کا راز ہے۔ سیریسلی آپ اپنی صرف اور نیڈس بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، سمپل سی۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک جوڑے میں بھی زندگی گزر گئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس جوڑے کو دھوتی تھی اور ابھی اس میں تری باقی ہوتی تھی، یعنی اس میں جو ہے پانی باقی ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہن کے چلے جایا کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں وارڈروب سی نہیں ہوتی تھی، اور ہماری وارڈروب میں جگہ نہیں ہے رکھنے کو، اور ہم بھرے جا رہے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں بھائی؟ کیوں ان چیزوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہمیشہ سوچا کریں آج اگر میں مر جاؤں تو یہ اتنا سامان ہے، اس کا حساب کیسے دوں گی میں؟ کون مجھے بچائے گا اللہ سے؟ اس لیے اپنی نیڈس پلیز کم کریں، یہ آپ کے اپنے لیے ہی اچھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب رویوں کی بات کرتے ہیں نا، جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی سنت پر چلیں گے، اور سنت پر چلنا مطلوب ہے رویوں میں، اپنے عمل میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل کام ہی جو ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سنت پر چلیں کیسے، عمل کیسے کریں۔ سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، واہ واہ کر لیں گے، سبحان اللہ کہہ دیں گے، مگر عمل کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اصل تو امتحان ہی عمل کا ہے، اصل اجر ہی عمل کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صرف حولیہ بنا لیں یا آپ صرف باتیں کر لیں سنت کی اور اس کے بعد جو ہے عمل کچھ نہ ہو۔ ایسا اسلام اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں آج کل اس قسم کے لوگ ہوں گے نا، بے دین تو چلے کرتے ہی جو ہے نا اپنی مرضی، اللہ کی مرضی کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن دیندار لوگ بھی پتہ کیا ہو گئے، رخصت پہ کنارے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ یعنی دیندار یا جو عام جو پبلک ہے وہ بھی اتنا کر لیں گے، جان پہ حرف نہیں آنا چاہیے، پیسے پہ حرف نہیں آنا چاہیے، اتنی بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے لوگ رخصت کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ جان تو اللہ کی ہی ہے، اگر اللہ کو دی تو کیا برا کیا، تو زیادہ اچھا سودا ہو گیا۔ اس لیے ڈرا مت کریں، دل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دل اللہ کہتا ہے میری 2 انگلیوں کے درمیانے میں اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں۔ دل بدلتے ہیں تو زندگی بدلتی ہے، دل بدلتے ہیں تو حولیے بدلتے ہیں، دل بدلتے ہیں تو آخرت بدل جاتی ہے، آخرت کے مقام بدل جاتے ہیں۔ آپ کا ہو سکتا ہے کہیں اور مقام ہو، جنت کے مقام بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے درجے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی جنت میں آپ کا کوئی مقام کوئی دوسرا ہوتا ہے، جنت میں بڑا مقام ہو جاتا ہے، آپ کا دل بدلتا ہے تو
ٹھیک، تو مذموم خوشی نہیں ہے. اچھا مذموم خوشی میں اور کیا ہے کہ غرور اور نمائشی خوشی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. یعنی نمائش کر کے خوش ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ہماری شادیوں کی تقریبات میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، نمائش اور اس پہ غرور. غرور کس بات کے؟ اتنے پیسے ہم نے خرچ کیے، اتنے کا جوڑا لیا. یہ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا اللہ کے معاملات کو سمجھے تو صحیح کہ آپ جو خوش ہو رہے ہیں یہ اللہ کو ناراض کر رہی ہے. یہ خوشی آپ کی، اس خوشی میں اللہ کی ناراضگی شامل ہو رہی ہے. کیا اللہ کی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو ناراض کیے جا رہے ہیں؟ پھر کون سی مذموم خوشی ہوتی ہے؟ وہ بدترین خوشی جو نافرمانی کے کام پر ہوں اور نیک اعمال کا دکھاوا کر کے بھی خوش ہونا مذموم خوشی میں. مذموم خوشی کہ جو اللہ کو ناراض کرتی ہے. اسی طرح سے مومن کو مصیبت پہنچنے پر بھی خوشی ہونا ناجائز ہے، یہ بھی مذموم خوشی. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو گئی. کسی کو مصیبت، اچھا ہے اس کے تو اعمال ایسے ہی تھے، لوگ جملے بولتے ہیں. کبھی یہ کیریکٹر بلڈنگ ہے آپ کی. کسی کو دکھ ہو، آپ کو دکھ ہونا چاہیے. مومن ایک جسم کی مانند ہے، تو آپ اینٹ نہیں ہیں اس جسم کی، میں اس دیوار کی اینٹ نہیں ہیں. آپ اس جسم، آپ اسلام کے جسم کا حصہ نہیں ہیں. اگر اس کی تکلیف ہے تو آپ کو وہ کم روئے، وہ آپ تہجد میں رو کے اس کے لیے دعا کریں. فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. دلوں کو بدلیں، کردار کو بدلیں اپنے. یہ آپ کا تعلق ہونا چاہیے. ایک بالکل راہ چلتے انسان کی بھی تکلیف پر آپ کو دکھ ہونا چاہیے. احساسات ہی مر گئے، دل ایسے لگتے پتھر ہو گئے لوگوں کے. خوش ہو گئے ہوتے ہیں لوگ کسی غم پر. ٹھیک، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا دوں تقویٰ بچاؤ کی شکل ہے، اور یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک تعلق ہے. اس تعلق میں اگر ایسا کوئی کام ہو جو اللہ کی نافرمانی کا ہو تو وہ بھی مذموم خوشی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس میں اب اس پہ اینڈنگ کرتی ہوں آپ کی کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق دے، ہماری سیلف گرومنگ کرے، ہمیں ایک آزاد اور اچھا مسلمان بنائے. کیونکہ ابھی تو دیکھیں آزاد وہ ہوتا ہے نا جس کی سوچیں آزاد ہو، جس کا عمل آزاد ہو، اور وہ ہو بھی صرف فقط اللہ کا. اپنے سوچئے گا کہ ہم واقعی آزاد ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، ہمیں بدگمانی کے گناہوں سے بچائے، ہمیں اللہ کے ناراض کرنے والے معاملات سے بچائے. اللہ کو ہو وقت ہے ابھی کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے خوبصورت اعمال اور سچی توبہ اللہ کے سامنے پیش کریں. یہ دنیا جو ہے اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. ہم لوگ فار گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہیں. سوچیں کہ اگر کل میں مر جاؤں تو میرے پاس جو کچھ آج دنیا میں اویلیبل ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ کوئی پانی ہوگا، نہ کوئی کھانے کے لیے کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دنیا تو آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف ہمیں چیلنج کے طور پہ ملی ہے. اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے. عبادات ہمارے لائف سٹائل ہونے چاہیے. نماز روزہ صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، تسبیح کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ لائف سٹائل ہے. دین لائف سٹائل ہونا چاہیے آپ کا. دین یہ نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خانے میں چلے گئے، دوپٹہ اوڑھ لیا، اب آپ نے عبادت کر لی، اب آپ دیندار ہو گئے، اور اس کے بعد جب آپ کے معاملات کی باری آئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب دیندار نہیں ہیں. ایسا دین میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. آپ بے شک اپنے آپ کو خوش کرتے رہیں، اپنے نفس کو خوش کرتے رہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، مگر اللہ کی نظر میں دیندار وہ ہے جس کی عبادات، جس کے معاملات، جس کے اخلاقیات، جس کی ساری زندگی اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. جس کا دین اس کا لائف سٹائل ہو، جس کا لائف سٹائل اس کے رب کی مرضی ہو، جس کا لائف سٹائل سنتیں ہوں، سنتوں پر عمل ہو. اللہ کو وہ دین چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دین کو ایکسیپٹ کرے گا. فرشتے اس دین کو قبول کریں گے. ماں دینوں کا جب سوال آئے گا، فرشتے وہی والا دین جو ہے کہ جو آپ نے اللہ کے لیے جو ہے نا عمل کر لیا، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے کو ایکسیپٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ وہی دین ایکسیپٹ کرے گا. تو اللہ ہم سب کو لائف سٹائل، دینی لائف سٹائل دے. اللہ ہماری نسلوں میں دیندار لوگ پیدا کریں. اللہ ہمیں دین پر عمل کر نصیب کرے. اللہ ہمارے ماں باپ سے خوش ہو. اللہ ہم سے بہترین دین کا کام لے. مدرسۃ الہادی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، بہت ترقی دے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں ہم اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنیں، اللہ سے لوگوں کو جوڑنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خالص رکھے،
ہمارے کام کو خالص رکھے اور خالص کرتے کرتے ہم اللہ تک پہنچ جائیں، خالص دل کے ساتھ قلباً سلیم لے کے ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں۔ یہ ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے راستے میں اس چھوٹے سے کام کو قبول کر لینا۔